بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ صحیح مسلم حدیث کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی مقبولیت سے نوازا۔ ہمارے ہاں جس وقت ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، آپ سے منسوب باتیں، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے اجتہادات، دین پر آپ کے عمل کی تفہیم و تبیین، ان سب کو جاننے کی جب ضرورت یا خواہش محسوس ہوتی ہے تو ذخیرہ حدیث کی چند منفرد اور منتخب کتابوں میں جس کی طرف ہر طالب علم رجوع کرتا ہے، صحیح مسلم انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک روایت میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ روایت پڑھ کے جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس وقت انسان کسی خبر کو منتقل کرتے ہیں، کسی بات کو آگے پہنچاتے ہیں، تو اس کے پہنچانے میں وہ کیا مسائل ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ رسول اللہ سے منسوب جتنی بھی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، ہم ان پر تحقیق کرتے ہیں، ان کی صحت پر جب ہمارا اطمینان ہو جاتا ہے، اور دین کی وہ اصل روشنی جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی حیثیت میں جاری فرمائی ہے، اس کے تحت وہ روایت سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر ہم اس پر عمل کرنے کے بھی پابند ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھائیں بھی، دنیا تک پہنچائیں بھی، کہ دین کے سب سے بڑے عالم اور دین کے پہلے عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مذہب کی چیزوں کو کیسے بیان کیا ہے، کیسے ان پر عمل کیا ہے، کیسے ان کو سمجھا ہے۔ تو روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ لا يموت رجل مسلم الا ادخل اللہ مکانہ النار یہودیا او نصرانیا، یعنی ہر مسلمان جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ اس کی جگہ ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کا رقم 4975 ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ صحیح مسلم حدیث کی ایک بہت معروف کتاب ہے، اور یہ روایت بھی سندن صحیح درجے کی روایت ہے جو وہاں پر زیر بحث آئی۔ اس روایت کا ترجمہ ہم نے پڑھا، وہ ترجمہ سنتے ہی یقینی طور پہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بھی یہ اضطراب پیدا ہوا ہوگا کہ اس میں بات کیا زیر بحث ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ اس کی جگہ ایک یہودی یا ایک نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ جو کچھ دین کی معلومات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن مجید اور سنت متواترہ کی روشنی میں، ہم ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل صراحت سے بتا دی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور قیامت کے دن عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اور ہر انسان نے جو کچھ کمایا ہے وہی اس کو وہاں دکھایا جائے گا، چاہے وہ ایک نیکی ہو چاہے وہ ایک چھوٹی سی بدی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے رخصت ہونے کے نتیجے میں کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اس کی جگہ جہنم میں ڈال دیا جائے؟ یہ مسئلہ ناقابل فہم ہے۔ ہمارے علماء جو حدیث پر غور و فکر کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو اس کی توجیہ کی وہ توجیہ یہ کی کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس نے جنت ہی میں جانا ہے۔ اگر اس سے بعض غلط اعمال کا صدور ہو گیا ہے تو کچھ دیر توقف کر کے جہنم میں رک کے وہ جنت ہی میں جائے گا، تو جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو اس کی جگہ اللہ میاں کسی یہودی یا کسی مسیحی یا نصرانی کو اس میں ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، ان کو تو بنایا ہی گویا جہنم کے لیے گیا ہے۔ جو مذہب انہوں نے یہاں اختیار کیا اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور مسلمان ہر حال میں جنت میں جائیں گے، بلکہ جب بھی کوئی مسلمان مرتا ہے تو اللہ اس کی جگہ ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے حدیث پر غور و فکر کے جس پروجیکٹ کا چند سال پہلے آغاز کیا تھا، اور جس کے تحت اب کم و بیش کوئی 20,000 سے زائد روایات پر تحقیق مکمل ہو چکی ہے، وہ چھپ بھی چکی ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، وہاں یہ روایت زیر بحث آئی، اور ریسرچ اور ہسٹوریکل ریکارڈ کو سمجھنے یا اس کو انالائز کرنے کے جو مسلمہ اصول ہیں انہی کا اطلاق ہمارے استاد جناب اپنے اس پروجیکٹ میں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے جن صحابی سے تھی، سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ انہوں نے یہی بات اور کن کن مواقعوں پہ بتائی ہے۔ ایک تو یہ ہے جو صحیح مسلم میں آ گئی
کیا کہیں اور بھی انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، کہیں ذکر کی ہے کہ میں رسول اللہ کی مجلس میں گیا تھا، وہاں یہ چیز زیر بحث آئی تو وہاں میں نے یہ بات سنی؟ تو جس وقت ان تمام روایات کو جمع کیا گیا تو وہ روایات 20 کی تعداد میں تھی، یعنی یہی صحابی اسی موقع کی یہی مضمون مختلف مواقعوں پہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک روایت جس میں یہ مکمل بات بیان ہوئی اور سندن بھی وہ روایت ٹھیک تھی، وہ ہمیں مل گئی۔ وہ جو روایت ہے وہ کیا ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس پر کیا لکھا ہے وہ پڑھتا ہوں، اور پھر ہم پلٹ کے اس بحث کی طرف آئیں گے کہ جس وقت انسان کسی بات کو منتقل کرتے ہیں اور وہ خبر واحد کے اصول پر تاریخی ریکارڈ کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں کیا مسائل ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان مسائل کو اگر حل کر لیا جائے تو یہ حدیث سے کتنی بڑی روشنی ہے، کتنی بڑی رہنمائی ہے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا جو مقام ہے اس مقام پہ رکھ کے اس کو سمجھا جائے گا۔ یہی صحابی ہیں اور یہی موضوع ہے اور یہی موقع ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامہ امۃ مرحومہ، یعنی جو پچھلی روایت ہم نے صحیح مسلم میں پڑھی تھی اس میں یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان مرتا ہے اللہ اس کی جگہ کسی یہودی یا نصرانی کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت جس میں میری بعثت ہوئی ہے، یہ امت ہے، یہ اشارے سے، یعنی ایک چیز جو آپ کے سامنے موجود ہے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے بیان کر سکتے ہیں، اس اسلوب میں رسول اللہ نے کہا کہ یہ امت، میری یہ امت جس میں میری بعثت ہوئی ہے، وہ امت ہے کہ اس پر بڑی رحمت ہوئی ہے، امت مرحومہ، اس پہ اللہ نے بڑی رحمت کی ہے۔ بڑی رحمت کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ رسول کو وہاں پر بھیج دیا ہے۔ اس پہ غام صاحب نے لکھا یعنی زمانے رسالت کے بنی اسماعیل اور یہود و نصارہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اتمام حجت کیا تھا، وہ امت یا وہ قوم یہاں پر زیر بحث۔ تو عبداللہ بن قیس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری یہ امت جس میں میری بعثت ہوئی ہے، یہ وہ امت ہے کہ جس پر بڑی رحمت ہوئی ہے، عذابها بأیدیہا، ان پر عذاب انہی کے ہاتھوں سے آئے گا۔ یہ وہی روایت ہے جس کو آگے انہوں نے تفصیل سے بیان کیا۔ اذا کان یوم القیامت دفع الی کل رجل منہم رجل من اہل الذمہ او من اہل الشرک فیقال ھذا فکاکک من النار، اس پر عذاب انہی کے ہاتھوں سے آئے گا، پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی ان کے اہل ذمہ یا اہل شرک میں سے ہر شخص کو انہی میں سے کسی کے حوالے کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ وہ ایک جملہ، وہ ایک بات جو صحیح مسلم کی ایک روایت میں نقل ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی مسلمان مرتا ہے اللہ اس کی جگہ ایک یہودی یا ایک نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ عبداللہ بن قیس ہی ایک دوسرے موقع پر جو پوری بات بیان کر رہے ہیں اس میں کچھ زیادہ تفصیلات ہیں۔ مثلا ایک بات یہ کہ رسول اللہ نے کہا کہ میری یہ امت پہ اللہ نے بڑا رحم کیا ہے، ان پر عذاب انہی کے ہاتھوں سے آئے گا، اور پھر کہا کہ قیامت کے دن انہی لوگوں پر جن پر عذاب آیا ہے ان سے کہا جائے گا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہ یہ جہنم سے تمہارا فدیہ یا چھٹکارا ہے۔ اس روایت کو سمجھتے ہیں کہ اس روایت میں کیا چیز زیر بحث ہے، اور پھر آخر میں اس بات کی طرف آئیں گے کہ حدیث کے معاملے میں کیوں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ حدیث ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سروں کا تاج، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ رسول اللہ کی باتیں اس میں نقل ہوئی ہیں لیکن وہ دین کا کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے، بلکہ مذہب میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں انہی کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے گا۔ یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ میری یہ امت مرحومہ، یعنی ان پر رحم کیا گیا ہے، عذابها بأیدیہا، ان کا عذاب انہی کے ہاتھوں سے آئے گا، اس پر غامدی صاحب نے لکھا ہے یہ وہی بات ہے جو سورہ توبہ کی آیت یعذبہم اللہ بأیدیکم میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ توبہ کی اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عاد و سمود اور اس طرح کی دوسری قوموں کی طرح ان پر آسمان سے عذاب نہیں آئے گا، بلکہ انہی لوگوں کی تلواروں سے آئے گا جو ان میں سے ایمان
لے آئیں گے. یعنی کیا بات یہاں بیان ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر بیان ایک قانون، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت، اس کو بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. وہ سنت کیا ہے کہ اللہ جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجتا ہے تو پھر اس میں فیصلہ کر دیتا ہے، اس میں فیصلہ کر دیتا ہے اس بات کا کہ کون لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو منکرین ہیں ان کو اس دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. ہر امت کا ایک رسول ہے، جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اور يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، جو رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں ہی سے منکرین پر عذاب آتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں پر اپنی حجت تمام کر دیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول کو نہ بھیج دیں. اور یہی ہماری سنت ہے، یہی تمام قوموں کے ساتھ ہوا. اور اس آیت میں آپ کو مخاطب کر کے کہا گیا اَکُفَّارُکُمْ خَیْرٌ مِّنْ أُولَٰئِکُمْ ام لکم براءۃ فی الزبر، یعنی یہ تمہارے مخاطبین کہ دوسروں سے کوئی مختلف ہیں، کوئی بہتر ہیں، یا ان کے لیے کوئی پروانہ نجات یا استثناء لکھ دیا گیا؟ نہیں، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، ان کو دنیا میں عذاب ملے گا، اور یہ دنیا کا عذاب ہے. اور پھر آخرت کا عذاب تو اشد و ابقیٰ، اس سے بھی سخت ہے. تو یہ وہ قانون ہے، جب رسول دنیا میں آتے ہیں تو اپنے مخاطبین پر اتمام حجت، یعنی ایک کنکلوسیو آرگومنٹ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میری قوم ہے اس کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہو چکا ہے. یہ خاص معاملہ ہونے کے بعد اب ان پر عذاب آئے گا، انہی کے ہاتھوں سے آئے گا. تو جب انہی کے ہاتھوں سے آئے گا تو اب ہونا کیا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم میری کمپنی یا میری پارٹی یا میری فوج میں شامل نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ چلے جاتے ہو تو قیامت کے دن تمہیں جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا. لیکن اگر تم میرے ساتھ آ گئے ہو میرے پیغام کو مان کر، تو پھر قیامت کے دن تمہیں یہ کہا جائے گا کہ اگر رسول کا ساتھ نہ دیتے تو تم بھی جہنم میں چلے جاتے، لیکن تم نے رسول کا ساتھ دیا تو آج یہ یہودی اور یہ نصرانی تمہارا فدیہ ہے، تمہارا چھٹکارا ہے، انہوں نے تمہیں بچا لیا ہے، ورنہ تم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے. تو غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے زمانہ رسالت کے یہود و نصارہ مراد ہیں، جنہیں محکومی کی سزا دی گئی اور ذمی بنا کر ان پہ جزیہ عائد کر دیا گیا تھا. یعنی یہ کہا گیا کہ یہ وہ یہودی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آج ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں، یا کسی اور عہد میں پائے جاتے تھے. نہیں، یہ وہ یہودی ہیں، یہ وہ نصرانی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ کے مخاطبین تھے، جن پر اتمام حجت ہوا، جن کے لیے قرآن مجید نے یہ پورا قانون اور قاعدہ بیان کیا ہے. اسی طرح جب آگے یہ بات زیر بحث آئی کہ قیامت کے دن، تو غامدی صاحب نے اس پہ لکھا ہے یعنی جس طرح دنیا میں عذاب کے لیے ان کے حوالے کر دیے گئے تھے، اسی طرح قیامت میں بھی یہ ان کے حوالے کر دیے جائیں گے. کہا یہ گیا تھا روایت کے اندر کہ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی اہل ذمہ یا اہل شرک میں سے ہر ایک کو انہی میں سے کسی کے حوالے کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ جہنم سے تمہارا چھٹکارا ہے. یعنی یہ جو عذاب تم نے رسول کا ساتھ دیا تھا اور ان پہ دنیا میں آیا تھا، تو اب یہی معاملہ یہاں بھی ان کے ساتھ ہوگا، انہوں نے تمہیں بچا لیا ہے. اور آخری بات جو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جہنم سے تمہارا چھٹکارا یا فدیہ ہے، تو یہ غامدی صاحب لکھتے ہیں یعنی اس لحاظ سے فدیہ ہے کہ اس پر عذاب کا جو حکم تمہیں دیا گیا تھا اس کو نافذ کرنے سے انکار کر دیتے تو اس کی جگہ تم جہنم کا ایندھن بن جاتے. یعنی رسول اللہ کے ساتھی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اگر وہ آپ کا ساتھ نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ یہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن مجید کا ایک قانون بیان ہوا اس میں بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ رسول کا ساتھ دو تو بچ جاؤ گے، اور نہیں دو گے تو اسی میں شمار کیے جاؤ گے. یہی بات ہے جو بعض دوسری روایات میں بیان ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الرزق تحت ظل رمحہ وجعل الصغار علی من خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم، کہ اللہ نے میرا رزق تلواروں کے سائے میں رکھ دیا ہے. یعنی میں رسول ہوں، میں منادی کر کے چلا نہیں جاؤں گا، بلکہ یہ مجھ سے لڑیں گے تو میں ان پہ غلبہ حاصل کروں گا، اس غلبے سے مال غنیمت ملے گا، اسی سے میرا رزق بھی منسوب کر دیا گیا ہے.
اور جعل الصغار علی من خالف امری، ہر اس شخص کے لیے ذلت اور رسوائی اور محکومی ہے جس نے میری مخالفت کی، اور اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ کھڑے ہو کہ میرے مخالف کھڑے ہو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم، کہ جو جس قوم کے ساتھ، جو جس نظریے کا ساتھ دے گا اس موقع پہ، پھر وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا اور اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ پوری روایت ہے جو عبداللہ بن قیس سے ہے، اور اس روایت کو اگر آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس سے وہ بات اخذ کریں جو صحیح مسلم کی ایک روایت میں انہی سے منسوب بیان ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ اس کی جگہ ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ بات جو یہاں بیان ہوئی ہے اور جو بات وہاں بیان ہو رہی ہے، یہ کتنی مختلف باتیں ہیں۔ یعنی وہ اصل بات، وہ اصل مقصد بات کرنے کا، وہ اصل اطلاق بات کا، وہ سب کا سب حذف ہو گیا ہے، اور اس سے ایک جرنلائز اصول نکال کر مسلمانوں کو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بلکہ مسلمانوں کے ایک بڑے جلیل قدر عالم اور امام نے اس روایت پر جو صحیح مسلم کی ہے یہ لکھا ہے کہ اس میں تو بہت بڑی بشارت ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی مسلمان رخصت ہوتا ہے اللہ اس کی تو نجات کی گارنٹی دیتے ہیں اور اس کی جگہ کسی یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے جہاں پر اور بہت سارے موضوعات پر حدیث پر تحقیق کی اور حدیث کو سمجھایا اور بتایا کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ روایت دراصل کیا بات بیان کر رہی ہے، اور اس بات کو ڈھونڈا، اس بات کی کھوج لگائی، اس بات کو دریافت کیا کہ اصل روایت کیا ہے، یعنی خود سے نہیں گڑھی، خود سے نہیں بنائی، یہ کوئی عقلی استنباط نہیں ہے، بلکہ خود ذخیرہ حدیث کے اندر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منسوب جو باقی دیگر صحیح روایات ہیں ان کو جمع کر کے ان کی روشنی میں بات کا پس منظر، بات کا کانٹیکسٹ، بات کا منظرنامہ، بات کے اطلاقات، صورتحال، موقع، محل، مخاطب، ان سب کو سمجھا، اور سمجھانے کے بعد دنیا کو یہ بتایا کہ حدیث دین کے بارے میں ہمیں معلومات دیتی ہے، لیکن وہ کیا معلومات اس نوعیت کی ہیں کہ اس میں دین کے مستقل بذات احکام بیان ہو رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر جیسے عمل کیا ہے، دین کو جیسے سمجھا ہے، دین کی ہدایات کو جیسے کھولا ہے، اور دین کی ہدایات کی روشنی میں جیسے اجتہاد کیا ہے، اس سب کا ذخیرہ یہ روایتیں ہیں۔ تو غامدی صاحب نے حدیث کی جو خدمت کی ہے اس کا ایک نمونہ یہ روایت بھی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری دیگر روایات ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔